فلنأمرها الأرض حجاجا لنبيع أو يهلكنا وهو خير الحاكمين. إذ يوحي إلى عبدكم فقولوا يا أبانا إنا نراك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وسع القرية التي كنا فيها والتي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف رجعناه من السجن فهو قادر. قالوا لا تذكروا يوسف حتى تكونا حرا أو تكونا من الحالكين. قال إنما أشكو بثي وهزي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة وجاءت فأوفي لنا الوكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن لا يبلغ غير المحسنين. قالوا تالله لقد جاءك الله علينا وإن كنا لحاكمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم الرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إنا لعابدون بالله يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلال قديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه وارتد بصيره. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فلا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاءكم بكم مبدلين من بعد أن نزاغ الشيطان وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما تسألهم عليه من علم إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ 13واں پارہ سورہ یوسف 12ویں صورت رکو نمبر 10 اور 11 تلاوت کیا آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا ہے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو وَمِن قَوْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ لہٰذا میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد خود مجھے حکم نہ دیں یا اللہ میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ کر دے وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ فقولوا کہو ان سے ابا جان یا ابانا ان ابناک سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین جو ہم جانتے تھے اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہ تھے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم یقیناً اپنے بیان میں سچے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم نے انفسکم امرا اپنی طرف سے بات بنا لی ہے فصبر جمیل لہذا اب صبر ہی بہتر ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے انہ هو العلیم الحکیم وہی خوب علم والا حکمت والا ہے وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف اور ان یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم غم کی وجہ سے بے نور ہو گئیں اور وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے روتے رہتے تھے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں ہی لگے رہیں گے حتی تکون حردا او تکون من الحالکین یہاں تک کہ آپ اس غم سے گھل جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ اے میرے بیٹو تم دوبارہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعہ پھر جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بعد مصر پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہے وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے اللہ۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں معلوم ہے کہ تم نے وَأَخِيهِ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں اذ انتم جاہلون کیا کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت یوسف، انہوں نے کہا چونک کر کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، اس یوسف علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہے میرے بھائیو آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اور هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا، میں سے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت بینائی لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ نہیں، قمیض تو چہرے پہ ڈالی، اس سے آنکھیں آ گئیں، لیکن جب ان کو لے کر آ رہے تھے تو کنعان مقام پہ پہنچے تو بہت دور تھا یہ بھی، لیکن وہیں سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے والد کو آنے لگ گئے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ اہل خانہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلطی پر ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، چنانچہ جب خوشخبری دینے والے نے آ کر ان یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض ڈالی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی، کیونکہ وہ قمیض بھی یہاں قریب آ رہی تھی تو یہ بھی وجہ تھی، ٹھیک ہے، چہرے پر قمیض ڈالی اسی وقت بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اے ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب یہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور اپنے خاندان سے کہا مصر میں رہو اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن میں رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور سب ان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم میں گر گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، اور جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس اللہ نے مجھ پر بہت عظیم احسان کیا تھا جب مجھے قید خانے سے نکالا تھا اور آپ کو سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے اور وہ خوب علم حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض،
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، ورنہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب انہوں نے